السلام علیکم۔ مشتاق یوسفی کا مزاحیہ مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں کا آپ کے پیش خدمت ہے۔ یوسفی صاحب لکھتے ہیں، میرے دوست مرزا صاحب اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کی مرغیاں رکھ لوں۔ میں نے عرض کیا، میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے۔ وہ بولے، بات تو صحیح ہے، لیکن انسان صرف روٹی پر تو زندہ نہیں رہ سکتا، اسے مرغ مسلم کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازہ خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ اور پھر انڈے میں یہ خوبی ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی بھی طریقے سے پکائے مزیدار پکے گا، آملیٹ، تلا ہوا، خاگینہ، حلوہ۔ میں نے کہا، لیکن اگر ہم مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں ڈڑبے کے ڈڑبے صاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگے، یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی، یہ 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ 10 مرغیوں سے مرغبانی کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں 200 سے 250 انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی ہیں، اس لیے مانے لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی 150 انڈے دے گی۔ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ مرزا بولے، مرغ اور ملا کے رزق کی فکر تو اللہ میاں کو بھی نہیں ہوتی۔ اس کی یہی تو خوبی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے۔ آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چک کر اپنا پیٹ بھر لیں گی۔ میں نے کہا، اگر یہ اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا، یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا؟ آپ جانتے ہیں میرا مکان کتنا مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں، آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آن پڑی ہے کہ کچھ سسرالی عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں۔ قصہ مختصر، دوسرے دن ان کے نصف مکان میں سسرالی عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ میرا خیال تھا انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلاتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے۔ پر میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی نگہداشت کیجیے، برسوں ہتھیلی پر چگائیے، لیکن کیا مجال آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میں یہ امید لگائے نہیں بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پہ قدم رکھتے ہی مرغے مجھے سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، یا مرغیاں اپنے انڈے مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی۔ لیکن پالتو جانور سے یہ توقع بھی نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ اردو شاعروں کا کہنا ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادبدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب سوال یہ ہے، آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم بزرگوں سے سنتے آئے تھے کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبدالودود نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے، تو ہم نے سیدھے صباؤ یہی جواب دیا، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے، صاحب اگر یہ جانور اتنا ہی عبادت گزار ہے تو مولوی صاحبان اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ مرغیوں کو خواہ آپ موتی چگائیں، خواہ سونے کا نوالا کھلائیں، مگر ان کو کیڑے مکوڑے، جھنگر،
چونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر انڈے میں نہ ہو۔ ایک سنگین غلط فہمی جس میں خواص و عوام مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ مرغیاں دڑبے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے 1.5 سال کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں دڑبے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہ آئیں وہاں اپنے ہونے کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے ہیں۔ لحاف سے کڑک مرغی اور ڈڑبے سے شیف کی پیالی برآمد ہونا روزمرہ کا معمول ہو گیا تھا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کہنے سے بیشتر ہی ایک مرغ نے ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دے دی، اور جن صاحب نے ازراہ تلطف مجھے یاد فرمایا تھا انہوں نے سوری رانگ نمبر یہ کہہ کر جھٹ فون بند کر دیا۔ ایک اتوار کو شور سے آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ بچے اصیل مرغ کو مار مار کر بیضوی پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں۔ مانتا ہوں اس دفعہ مرغ بے قصور تھا، لیکن دوسرے دن اتفاقاً دفتر سے ذرا جلدی واپس آیا تو دیکھا محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈ لا رہے ہیں۔ ذرا نزدیک گیا تو پتہ چلا میرے نئے کیرم بورڈ پر ایک لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکل رہا تھا۔ سب بچے اپنے اپنے قد کے مطابق 4 کی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے اور باری باری کندھا دے رہے تھے۔ جلوس کے آخر میں کچھ ایسے شرکا بھی نظر آئے جو گھٹنوں کے بل چل رہے تھے اور اس بات پر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ انہیں کندھا دینے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا۔ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ میں تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا 3 مرغے میرے پلنگ پر باجماعت اذان دے رہے ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے۔ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سفید چادر نہایت بدنما معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ذرا درست لہجے میں سوال کیا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بیگم بولی، آپ تو خواہ الرجک ہو گئے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو چڑھا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے بپھر کر کہا، بس بیگم بہت ہو چکا، آؤ آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ہراساں ہو کر کہنے لگی، می برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس کے کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ ہمسایوں میں شیرینی تقسیم ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے شاہ رخ نامی چتکبرے مرغے نے آج پہلی بار اذان دی ہے۔ میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو مجھے مطلع کیا گیا کہ میرے پہلے ناول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو درس برس سے بیکار پڑا تھا، ردی والے کو اچھے داموں بیچ کر یہ تقریب منائی جا رہی ہے۔ قصہ مختصر چند ہی مہینوں میں مرغیوں نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ یہ گھر اچھا خاصا پولٹری فارم معلوم ہونے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں اتنے آدمیوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو حضرات دنیا کے آلام سے عاجز و پریشان ہیں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں۔ اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے مسائل اور فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ یہ سب سلسلے چل رہے تھے کہ ایک اور تشویشناک صورتحال رونما ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ایک مرغ کٹکھنا ہو گیا۔ اس سے پہلے جب بچوں کو مرغوں کی لڑائی کا تماشا دیکھنا منظور ہوتا تھا تو 2 مرغوں کے منہ پر توے کی کالس لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب کسی اہتمام کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑواتا۔ معاملہ یہیں تک رہتا تو غنیمت تھا، لیکن اب یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا۔ میں نے مرزا عبد الودود بیگ سے تذکرہ کیا تو کہنے لگے، ہم پر تو ذرا بھی نہیں لپکتا۔ ان کے جانے کے بعد میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا دیر تک دیکھتا رہا، لیکن اپنے عکس میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسے دیکھتے ہی کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھیں تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا۔ اس نے کہا قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چک بنایا ہے،
اور یہ مرغ غالباً اس لیے کٹکھنا ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے بچا کچا گوشت کھلا دیا ہے۔ میں نے گھر پہنچ کر بیگم کو تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگیں، توبہ، اب آپ اتنے برے بھی نہیں کہ آپ کا جھوٹا کھا کے اس منحوس کا یہ حال ہو جائے۔ طبیعت کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوا ہوں۔ اگر یہ مرغیاں نہ ہوتیں تو محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا، لیکن ان دنوں ڈربے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے تھے۔ انہی کے توسط سے ہمسایوں سے تعارف اور تعلق ہوا، اور انہی کی بدولت بہت سی دور رس اور دیر پا رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ شمون صاحب سے اس لیے عداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کی گلاب کی پوت کھا گئی تھی، اور ہارون صاحب سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا تھا۔ دونوں حضرات مجھے سے خفا تھے، حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں ہی طے کر لیتے۔ پھر جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں گویا ہلچل مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر رہ جاتیں۔ خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے، حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو ہے۔ جس روز سے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا، مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے۔ آخر ایک دن اس نے ہماری بقولی نامی سیاہ مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا۔ جس وقت میں پہنچا، وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت کا پھل ہو۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں ڈربے والے مکان میں رہتا ہوں۔ بولے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا، کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی، دائیں یا بائیں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے، لو، آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ میں نے اصل واقعے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، مگر دیکھیے، یہ آپ کے مرغے کی غلط بات ہے۔ وہ بولے، جی ہاں، صریحاً غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ کی مرغی دوغلی ہے۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، اور آپ کا مرغا راج ہنس ہے۔ وہ تڑپ کر بولے، آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، مرغ تک کیوں جاتے ہیں؟ اور اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغی یہاں آئی ہی کیوں؟ میں نے کہا، آ گئی تو کیا برا کیا، آخر جانور ہی تو ہے، انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے۔ کہنے لگے، آپ اپنی پدمنی کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اپنی مرغ کی چونچ پر غلاف چڑھانے سے رہا۔ غرض کے ظلم زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی، اسی طرح اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائی۔ اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں ڈربے کے ڈربے صاف کر گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری مرغیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں۔ مگر آئے دن کی رقابتیں اور رنجشیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں۔ انجام کار یہ ہوا، کچھ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے، اور جو ان سے بچ رہیں ان کو پڑوسی خود کھا گئے۔